علیحدگی کے اعلان کے بعد اب آپ کی حکومت تو عددی اکثریت کھو چکی ہے، آپ کے پاس 172 کا وہ گولڈن فگر نہیں رہا ہے، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب مستعفی نہیں ہو رہے، کیونکہ اپوزیشن نے مطالبہ بھی کیا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے ایک بات آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک کولیجن گورنمنٹ کے میجر پارٹنر تھے اور ہم نے دوسری سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ 3.5 پونے 4 برس تک بڑی کامیابی سے چلایا. آپ کو معلوم ہے کہ اتحادی جماعتوں کے اپنے منشور ہوتے ہیں، ان کے اپنے سیاسی پروگرام ہوتے ہیں، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اس بات کے اوپر. آج انہوں نے یہ فیصلہ یعنی جو میں سن رہا ہوں وہ بڑے ملکی مفاد میں کیا ہے، تو ظاہر ہے 3.5 برس پونے 4 برس وہ ملکی مفاد میں ہمارے ساتھ بیٹھے رہے. اب ملکی مفاد انہوں نے کہیں اور نظر آ گیا، وہ وہاں چلے گئے جائیں گے. دیکھیں اعجاز شاہ صاحب، آپ عمران خان صاحب کے ابتدائی دنوں کے ساتھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ نے بڑی سٹرگل کی ہے. عمران خان صاحب کی اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے، خاص طور پہ دھرنے کے دنوں میں تو وہ کہتے رہے کہ اگر اتنے ہی لوگ آ کر یہ کہہ دیں کہ گو عمران گو تو میں مستعفی ہو جاؤں گا. پھر پارلیمان کے اندر وہ کہتے رہے کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آ کر اپوزیشن بینچز کے اوپر، ٹریری بینچز سے اٹھ کر اپوزیشن بینچز پر بیٹھنا. تو کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ فیصلہ نہیں لے رہے ہیں اس وقت؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا اور ٹھیک وقت پہ یاد دلایا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں کہہ رہے، یہ یعنی ارکان اسمبلی نہیں کہہ رہے. ہم بتا چکے ہیں پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو، کہ ایک کانسپریسی ہیچ کی گئی ہے جس کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے. اربوں روپیہ جو ہے اس کام کے لیے بیرونی طاقتوں نے بھیجا ہے، لوگوں کے ضمیر کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. لیکن اعجاز صاحب دیکھیے، جہاں تک ہارس ٹریڈنگ کا کلیم ہے، جلیل شرف پوری اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. تو کیا جب عمران خان صاحب، ان کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کے لوگ ہم سے ملنے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، حالیہ دنوں میں یہ کہا گیا، تو کیا وہ ہارس ٹریڈنگ کو دعوت نہیں تھی؟ دیکھیں پرائم منسٹر ایک ایسی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ پورے ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، پوری اسمبلی کا پرائم منسٹر ہوتا ہے. اس کے پاس لوگ آ کے ملتے رہتے ہیں اور وہ آ کے اپنی مسائل، اپنی بات کرتے رہتے ہیں. ہم نے جو لوگ ہمیں آ کے ملے، ہم نے انہیں وفاداریاں تبدیل کرنے کو تو نہیں کہا، اپنے حق یا اپنی مخالفت میں ووٹ دینے کو تو نہیں کہا، ہم نے کوئی خرید و فروخت کا عمل تو نہیں کیا. لیکن اعجاز صاحب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم تو معاملہ منحرف اراکین سے آگے نکل چکا ہے. دیکھیں وہ تو منحرف لوگوں کے اوپر ڈیفیکشن کلاز لگنی تھی 63A کی تشریح کے لیے، سپریم کورٹ نے لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا، لیکن اب تو معاملہ منحرف لوگوں پر بھی نہیں ہے. اب تو آپ کے اپنے اتحادی جب اپوزیشن کی صفوں میں جا بیٹھے ہیں تو پھر تو ڈیفیکشن کے معاملے سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے. اعجاز صاحب جی بالکل، میں تو آپ سے بالکل ابتدائی گفتگو یہی کی ہے کہ ہم ایک کولیجن گورنمنٹ کے میجر پارٹنر ہیں. حکومت صرف ہماری نہیں تھی، وزیر اعظم عمران خان تھے اور دیگر اس میں پارٹیاں شامل تھیں. اور مثلا آج جی ڈی اے اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. آج مختلف ارکان جو لوگ اپوزیشن کے ساتھ چلے بھی گئے ہیں ان کے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا، اصل میں بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو یہ منترا ہے وہ اصل میں حقائق پہ مبنی نہیں ہے، اس کی پیچھے ایک کانسپریسی اور سازش ہے. لیکن جوئی صاحب اپوزیشن نے تو اپنا آئینی آپشن ایکسرسائز کیا ہے، آرٹیکل 95 کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے پارلیمان میں ٹیبل کی، اور اب اس کے اوپر جہاں تک نمبر گیم کی بات ہے تو نمبر گیم آپ کے سامنے ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس اب کیا آپشن ہے، مطلب کس آپشن پر غور کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آج بھی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ ہم آخری گیند تک لڑیں گے. بہت آپشنز ہیں، اب بہت آپشن ہیں. ہم چاہیں گے کہ ووٹ ہمارے سامنے آ جائے. ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ یہ کہہ دے خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ کہ ضمیروں کی خرید و فروخت اور انسانوں کی منڈیاں جائز ہیں. خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ. ہم ابھی انتظار کریں گے اس بات کا، کبھی تو اس ملک کے اندر فیصلہ ہونا ہوگا. لیکن صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان نظام ہے، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان 63A کی یہ بھی تشریح کر دیجئے کہ منحرف لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کر پائیں گے یا ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، یہ تشریح بھی ہو جاتی ہے اگر 63A کی، تو تب بھی عمران خان صاحب بچتے ہوئے تو دکھائی نہیں دے رہے پارلیمان کے اندر، کیونکہ نمبر گیم پھر بھی پوری نہیں ہے. اچھا ویسے میں آپ سے یہ عرض کروں، بچنا نہ بچنا غیر اہم ہے، اصول زیادہ اہم ہوتے ہیں اور ہم اپنے اصولی سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہیں. اگر ہمارے لیے ہمارے الائز یہی سمجھتے تھے، دیکھنا ایم کیو ایم ہمارے ساتھ کھڑی ہے، جی ڈی اے ہمارے ساتھ کھڑی ہے، کچھ لوگوں کو لگا ہے کہ اب نہیں کھڑے ہونا چاہیے، تو ان کی مرضی ہے، وہ آزاد ہیں، وہ دوسری جماعتیں ہیں، منحرف ارکان نہیں ہیں. وہ منحرف ارکان ہم یہ کہتے ہیں ان سیاسی پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کے مفاد میں یہ ہے
کہ اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے ایک ہی دفعہ کہ کیا سیاسی پارٹیاں ان کے اختیار میں ہے کہ ان کے منشور کے اوپر، ان کے نشان کے اوپر، ان کی لیڈرشپ کے ساتھ تحت لوگ الیکشن لڑ کے جب چاہیں کسی ایک بات سے ناراض ہو جائیں. جی میرا ایس ایچ او تبدیل نہیں ہوا، میری اے سی سے میری بات نہیں سنی. لیکن اعجاز صاحب یہ الیکٹیبلز ہے. میں ناراض یہاں ہو تک کے آپ سے اور اتفاق اپنی کرتا ہوں پارٹیاں تبدیل کرنا کہ شروع ہماری کر دیں سیاسی تو اس کے سامنے تو کوئی صدر ہماری ہونا سیاسی چاہیے. تاریخ میں 1 یا 2 درجن کا ریوڑ ہے جنہیں الیکٹیبلز کہتے ہیں. وہ جس پلڑے میں اپنا ووٹ ڈالتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ بات تو عمران خان صاحب کو ان دنوں بھی ان کے اپنے ہی لوگوں نے بتائی تھی 2018 میں جب وہ ان کی حمایت لے رہے تھے. تو اس وقت اگر ٹھیک تھا تو آج غلط کیسے ہو گیا؟ یہ تو obviously ایک پرنسپل سا کویسچن ہے سر. میرا خیال ہے کہ آپ دونوں جو مواقع ہیں ان کو ایک کس طرح سمجھ رہے ہیں. لوگ آپٹ کرتے ہیں جب آزاد اراکین ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں کسی ایک کی طرف. چنانچہ وہ آ گئے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. کچھ کو ہم نے ٹکٹ دیے اور وہ تحریک انصاف کے ساتھ آ گئے. ان کو منشور بھی پتا تھا، انہیں عمران خان کی لیڈرشپ کا بھی پتا تھا، اس کے اصولی ماضی کی سٹینڈ کا سیاسی بھی پتا تاریخ تھا. آپ نے نہیں دیکھی آج تھی کہ تو یہ جو لوگ کچھ ہو رہا ہے، پولیٹیکل کریئر کیا رہا ہے یا پولیٹیکل پاس کیا رہا ہے ان لوگوں کا؟ ان کو بھی پتا تھا کہ عمران خان کے ساتھ جا رہے ہیں جو اصولوں پہ سودے بازی نہیں کرنے والا. ان کو بھی اس بات کا علم تھا. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہمیں علم نہیں تھا، ان کو تھا. ان کو بھی اس بات کا علم تھا کہ عمران خان سودے بازی کرنے والا نہیں ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا. وہ چاہے قومی سازش ہو یا بین الاقوامی سازش ہو، ڈٹ کے اس کا مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، ریویل کر رہے ہیں، اس بات کو بتا رہے ہیں قوم کو ان سو مینی ورڈز. تو اعجاز صاحب عمران خان صاحب 3 اپریل کو پاکستان ایک آزاد 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہونی چاہیے. 3 اپریل کو کاؤنٹنگ کا انتظار کریں گے عمران خان صاحب یا اس سے پہلے کوئی آپشن ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو میدان کے اندر رہنا چاہتے ہیں. فتح و شکست یہ سیاست کا حصہ ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی چھپ کے ادھر ادھر چلے جائیں. ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے اور پاپولر ترین عمران خان لیڈر ہے پاکستان کا، پاپولر ترین پارٹی ہے تحریک انصاف. اس لیے ہم کہاں چھپ جائیں گے؟ آپشنز ہیں ابھی بڑے ہمارے پاس. 100 ارکان اسمبلی استعفیٰ دے دیں، نظام کیسے چلے گا؟ آپ کو یہ پتہ ہی ہے اس بات کا. ابھی تو کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ ہی میں یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو آپ کا کیا پاکستان کا نظام چلا لیں گے؟ نہیں، بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسا ارادہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی ریزگنیشن دینے کا؟ آپ طارق صاحب آپ نے مجھ سے بات سوال کیا. میں پولیٹیکل ورکر ہوں اور کوئی 45 سال سے پاکستان کی سیاست کو ہوش سے دیکھ رہا ہوں. میں تو آپ نے آپشنز کی بات کی نا، پہلی آپشن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آخری وقت تک کاؤنٹ تک ہم جائیں گے، اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا اس کو قبول کریں گے. لاسٹلی یہ فرمائیے گا کہ کیا عمران خان صاحب کوئی انتہائی اقدام بھی اٹھا سکتے ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، کوئی اقدام پاکستان کے آئین کے اندر جو نہیں ہے وہ پرائم منسٹر نہیں اٹھا سکتے. پرائم منسٹر تو وہ اقدامات کر سکتے ہیں جو پاکستان کا آئین اسے اختیار دیتا ہے، اس کو وہ جب چاہے ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آج تک وہ وزیر اعظم ہیں اور جب تک وہ ووٹ کے ذریعے تبدیل نہیں ہوتے اس وقت تک وزیر اعظم ہے پاکستان کے. کیا کوئی ایسی خبر بھی زیر گردش ہے کہ وفاقی دارالحکومت کے اندر کوئی ایمرجنسی نافذ کرنے کی بات سوچ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ اللہ مالک ہے، اس پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو گیا مجھے تو نہیں معلوم، یہ آپ کے علم میں ہوگا. الحمدللہ جو کچھ بھی صورتحال ہوگی بالکل مردانہ وار اس کا مقابلہ کریں. بہت بہت شکریہ سینیٹر اعجاز چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. یوں تاثر مل رہا ہے